اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک محدود وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس زندگی کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گی، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ موت وہ لمحہ ہے جب انسان کا دنیاوی سفر ختم ہوتا ہے اور آخرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لمحے کا منظر ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ مومن کے لیے یہ لمحہ رحمت، نور اور خوشبوؤں سے بھرا ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ عذاب، اندھیرا اور خوف کا منظر بن جاتا ہے۔ ان لمحات میں 5 خاص فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مخصوص کام، اپنا انداز اور اپنی ہیبت ہوتی ہے۔ ایک حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح قبضہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کا لقب عطا فرمایا۔ یہ وہ عظیم فرشتہ ہیں جنہیں دنیا کے ہر انسان کی روح قبضہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان کے ماتحت لاکھوں فرشتے ہیں جو حکم الہی کے مطابق زمین کے کونے کونے میں روحیں نکالتے ہیں۔ مومن کے پاس جب عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، جب ایک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمانوں سے فرشتوں کا ایک لشکر اترتا ہے۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن، لباس سفید اور ہاتھوں میں جنت کے پھولوں سے بنے کفن ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے کہتے ہیں، اے پاک روح، اس جسم سے خوشی خوشی نکلا، تیرے لیے تیرے رب کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نہایت نرمی سے اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جیسے پانی مشک سے بہہ جائے۔ روح خوشبودار بن کر فرشتوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور وہ اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ کافر کے پاس جب عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے اور آگ کے کپڑے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سخت، آوازیں خوفناک اور وجود لرزہ خیز ہوتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اپنے جسم سے نکل، تیرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، جیسے کانٹوں سے بھیگا ہوا اون کھینچا جائے۔ روح چیختی ہے، جسم تڑپتا ہے اور چہرے پر عذاب کی لکیریں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ 2 فرشتہ رقیب، یہ فرشتہ انسان کے ساتھ پوری زندگی رہتا ہے۔ اس کا کام ہر عمل کو لکھنا ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار، رقیب کبھی جدائی اختیار نہیں کرتا۔ مومن کے لیے جب مومن کی روح قبضہ ہوتی ہے تو رقیب فرشتہ خوشی سے اپنی کتاب لپیٹ کر کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے تیرے بندے کے اعمال پورے لکھ دیے، اب اس کے لیے رحمت لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو اور اس کی قبر کو باغے جنت کا ٹکڑا بنا دو۔ کافر کے لیے لیکن جب کافر کی روح نکلتی ہے تو رقیب فرشتہ غمگین چہرے کے ساتھ کہتا ہے، اے رب، میں نے تیرے حکم سے اس کے اعمال لکھے، مگر اس نے کبھی تیرا نام نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو اور زمین کو حکم دو کہ اسے تنگ کر دے۔ 3 فرشتہ عین، گناہوں کا نگہبان، یہ فرشتہ انسان کے دائیں بائیں رہتا ہے۔ رقیب کے ساتھ مل کر وہ انسان کے نیک اور بد اعمال کو نوٹ کرتا ہے۔ عتیب خاص طور پر انسان کے برا کرنے کے لمحات پر نظر رکھتا ہے۔ مومن کے لیے مومن جب توبہ کرتا ہے، فرشتہ خوش ہو کر اپنے نوٹ سے گناہ مٹا دیتا ہے، اور موت کے وقت وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو تیری یاد میں رویا کرتا تھا، اسے بخش دے۔ کافر کے لیے کافر کے پاس جب موت آتی ہے، حال اپنی کتاب دکھاتا ہے جس میں ظلم، فریب، غفلت، شرک اور گناہوں کے صفحات بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس کے لیے عذاب کے فرشتے تیار کرو اور اس کی روح کو جہنم کی سمت لے جاؤ۔ 4 فرشتہ بشیر، خوشخبری دینے والا،
یہ وہ فرشتہ ہے جو مومن کو آخری وقت میں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ ڈرو مت، غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ مومن کے لیے بشیر فرشتہ موت کے وقت کہتا ہے، خوش ہو جا اے اللہ کے بندے، جنت تیرے انتظار میں ہے، وہاں تیرے رب کی رضا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی درد نہیں۔ یہ سن کر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کے ہونٹوں پر آخری کلمہ ہوتا ہے، کافر کے لیے۔ لیکن کافر کے لیے بشیر فرشتہ نہیں آتا، بلکہ منکر اور نکیر جیسے سخت چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے جہنم کی آگ کی جھلک دکھاتے ہیں۔ کافر چیختا ہے، مگر اب کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ 5 فرشتہ منکر و نکیر، سوال کرنے والے۔ جب انسان کی روح قبضہ ہو جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ ان کا کام قبر میں سوالات کرنا ہے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مومن کا جواب، مومن پورے اطمینان سے کہتا ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام، حضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ فرشتے خوش ہو کر کہتے ہیں، سنو، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ پھر آسمان سے نیک خوشبو آتی ہے، دروازہ جنت کی طرف کھلتا ہے، اور مومن کو آرام کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ کافر کا جواب، کافر پریشان، خوفزدہ اور بے چین ہو کر کہتا ہے، میں نہیں جانتا، لوگ کہتے تھے کچھ، میں بھی کہتا تھا۔ فرشتے چیختے ہیں، تو نے سچ نہ جانا، نہ پہچانا۔ پھر ایک دروازہ جہنم کی طرف کھلتا ہے، گرمی، بدبو اور چیخیں اس کی قبر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ زمین اسے دباتی ہے اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ روح کا آسمانوں کی طرف سفر۔ جب روح قبضہ ہو جاتی ہے تو فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا، جو لوگ پاکیزہ حالت میں فرشتے قبضہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ مومن کی روح، جیسے ہی روح آسمان پر جاتی ہے، ہر آسمان کا فرشتہ خوشبو سونگھ کر پوچھتا ہے، یہ کس کی روح ہے؟ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بندہ ہے جو اللہ کا دوست تھا۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور روح کو عزت کے ساتھ علین میں درج کر دیا جاتا ہے۔ کافر کی روح، کافر کی روح بدبودار، سیاہ اور بھاری ہوتی ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پھر اسے واپس زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، جاؤ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لو۔ 5 فرشتے، ایک روحانی حقیقت۔ یہ 5 فرشتے اللہ کے خاص نظام کا حصہ ہیں۔ ہر ایک کا کردار مومن کے لیے راحت اور کافر کے لیے وعید بن جاتا ہے۔